دین فطرت، یہ مکمل ضابطہ حیات قیامت تک کے لیے قرآن و سنت ہی انسانوں کی بہترین رہنمائی کا ذریعہ، لیکن یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا عذاب ہے اور ایک بڑا فتنہ اور بڑی بنیادی خرابیاں پیدا کی گئی ہیں۔ ہر آدمی جو صاحب منصب ہوتا ہے، سیاست میں کچھ صاحب جاہو منصب ہوتا ہے، وہ یہی بات پھیلاتا ہے صحیح نماز اچھی ہے، قرآن اچھا ہے، مسجد اچھی ہے، سارے یہ درود کرو، ذکر اذکار کرو، لیکن ہماری سیاست کو نہ چھیڑ۔ کہ ہماری دعوت تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنا، یہ دین محض فرد کی اپنی اصلاح یا اس کی عبادات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق ہماری اولاد کا، ہمارے گھروں کا، ہماری خواتین کا، ہماری جائیداد کی تقسیم کا، معاشرے اور سماج پر جو انسانوں پر ظلم کا نظام ہے اس کے مقابل میں لوگوں کو تیار کرنا اور ان کے اندر ایک ہمت اور جذبہ پیدا کرنا۔ اسی طریقے سے یہ کام اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنے اخلاق کی بلندی پر موجود، آپ کے اندر سچائی ہو، لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ یہ جو صاحب ہیں جو دین کی بات کر رہے ہیں، اس نے کبھی فرقہ بازی کی بات نہیں، اس نے کبھی نفرت کی بات نہیں، اس نے کبھی دل توڑنے کی بات نہیں، اس نے کبھی لوگوں کے درمیان ایک تقسیم یا پواڑا ڈالنے کی بات نہیں، اور اس شخص نے جو ہے ہمیشہ سچائی کی بات کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے گرد جمع تھے اور محبت اور عقیدت میں وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور صحابہ کرام کا یہی فرمان ہے، جب آپ مسکراتے تو ایسے لگتا کہ 14ویں کا چاند آپ کے چہرے پر اتر آئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سچائی اختیار کرو، میری اطاعت اور میری اتباع کرو۔